حضرت سعد بن انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں۔ غزوہ خندق کے اندر جو ہے نا ان کی شہادت ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، غزوہ احد کے اندر شریک ہوتے ہیں، اور غزوہ خندق کے اندر بھی آپ شریک ہوتے ہیں، اور غزوہ خندق کے اندر آپ کو تیر لگتا ہے تو اس کے اندر آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ اور یہ بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ کے درمیانی عرصے کے اندر حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدائی اسلام کے اندر شروع کے اندر جب اسلام نہیں لائے تھے تو بہت بڑے مالدار صحابہ کرام میں سے تھے، یعنی جن کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور شہزادوں والی جو زندگی گزارا کرتے تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر ان کے ہاتھوں پر حضرت سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر بدر کے اندر بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے، احد کے اندر بھی شریک ہوئے اور خندق کے اندر بھی شریک ہوئے۔ آپ نے اکثر مجھ سے یہ جملے سنے ہوں گے کہ میں جس صحابی کا بھی تذکرہ کرتا ہوں نا تو ان کے غزوات کا ذکر پھر ضرور کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ غزوات کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے یہ اصل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بڑے بڑے صحابہ کرام جو بہادری میں آگے تھے اور جان دینے کے اعتبار سے حضور کا دفاع کرنے کے اعتبار سے یہ وہ حضرات ہوتے تھے جو ہر جنگ کے اندر اپنے آپ کو شریک کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے ہاں یہ مرتبہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں صحابی فلاں غزوے کے اندر شریک ہوئے۔ تو یہ حضرت سعد بن معاذ بدر میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، احد کے اندر بھی، اور غزوہ خندق جو 5 ہجری کے اندر ہوا ہے اس کے اندر بھی یہ شریک تھے کہ آپ کو تیر لگتا ہے جس سے آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور زخمی ہونے کے بعد پھر واپس مدینہ طیبہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر ان کا خیمہ لگواتے ہیں، اور صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر روز سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے کے لیے اور آپ کی عیادت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام روزانہ جن کی عیادت فرماتے ہیں۔ اس لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قبر کی پکڑ سے بچ سکتا ہے نا، اور قبر کے جھٹکے سے اگر کوئی بندہ بچ سکتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ سعد ابن معاذ جیسا انسان ہی ہو سکتا ہے۔ پھر جب مسجد نبوی کے اندر آپ کا خیمہ لگا دیا جاتا ہے تو ایک جگہ سے تیر لگنے کی وجہ سے جو زخم تھا اس سے خون نہیں رکتا تھا، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زخم کو داغا، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے داغا، جس کی وجہ سے وقتی طور پر وہ خون رک جاتا ہے، لیکن بعد میں دوبارہ جو ہے وہ پھر خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا جب تک غزوہ بنی قریظہ کا معاملہ کلیئر نہیں ہوتا نا مولا اس وقت تک مجھے زندگی عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول فرماتے ہیں، اور غزوہ خندق کے بعد پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بنی قریظہ کی طرف جاتے ہیں نا، اور غزوہ بنی قریظہ کے اوپر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلبہ ہوتا ہے نا تو پھر ان کے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، غزوہ بنی قریظہ والے خود کہتے ہیں کہ جو سعد بن معاذ ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں گے ہم اس فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو فیصلہ سعد بن معاذ کر دیں گے اسے مان لو گے، وہ کہتے ہیں جی ہاں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد بن معاذ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں بھی یہ غزوہ بنی قریظہ کے جو لوگ تھے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جو فیصلہ ہمارے بارے میں سعد بن معاذ کر دیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ غزوہ بنی قریظہ کے اندر جتنے لوگ ہیں بنی قریظہ میں ان میں جتنے لوگ جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے، اور بچوں اور عورتوں کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا جائے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ سنا تو حضور نے فرمایا کہ سعد تم نے وہ فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے اوپر کیا تھا، یعنی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی تم نے فیصلہ کیا بنی قریظہ کے بارے میں، لہذا پھر ان کے فیصلے کے مطابق بنی قریظہ کے 400 بندوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ چونکہ انہوں نے باقی
احزاب باقی غزوات کرنے کے لیے جو غزوہ احزاب کے اندر جو لوگ آئے تھے کافر لوگ، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، پھر غداری کی ہے۔ تو پھر حضرت سعد بن معاذ کے مطابق جو ہے وہ ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ چونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی، جب ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو پھر وہی زخم سے خون دوبارہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر جب خون بہتا ہے تو ساتھ والے لوگ جب دیکھتے ہیں رات کے وقت کہ ایک دم سے خون آتا ہے، وہ ڈر جاتے ہیں۔ تو بتایا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کا خون جو ہے وہ زخم سے دوبارہ جاری ہو گیا۔ لہذا اسی زخم کی بنیاد پر پھر جو غزوہ خندق کے اندر زخم لگتا ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب ان کے جنازے کا وقت آتا ہے اور صحابہ کرام جب ان کا جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں تو جنازہ بڑا ہلکا ہوتا ہے ان کا، اور بعض منافقین بھی بیچ میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہلکا جنازہ سعد بن معاذ کا، حالانکہ یہ قد آور انسان تھے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، اس کا جنازہ اس لیے ہلکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے ہیں جو ان کے جنازے کو سہارا دے رہے ہیں، اس وجہ سے سعد بن معاذ کا جنازہ بڑا ہلکا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس حضرت سعد بن معاذ کے انتقال کا بھی حضور کو پتہ نہیں چلا تھا۔ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے کس صحابی کا انتقال ہوا، کس صحابی کی فوتگی ہوئی ہے؟ کہ میں نے دیکھا کہ آسمان کے فرشتے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، اور آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اور اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی کانپ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب جبرائیل کی یہ باتیں سنتے ہیں، حضور باہر تشریف لاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئے۔ اس موقع پر پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا تھا ان کے جنازے کے اندر۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی غزوہ خندق میں جو تیر لگا ہے اسی کی وجہ سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔